بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے موبائلہ۔ 24 ذی الحجہ عید موبائلہ کا دن ہے۔ قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موبائلہ کے معنی ہے ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں، تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے، حق اور باطل میں تشخیص کی جائے۔ موبائلہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو عید کے طور پر منانا چاہیے۔ بحالہ یعنی اس پر لعنت کرے اور اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند متعال جھوٹے پر لعنت کرے، تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون سا فریق حق بجانب ہے۔ رسول خدا فتح مکہ کے بعد نجران کے نصاری کی طرف خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ نصاری نے کافی غور و خوض کے بعد 60 افراد پر مشتمل کمیٹی کو حقیقت جاننے کے لیے مدینے روانہ کیا، جو بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینے مسجد میں داخل ہوئے۔ رسول خدا مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے بے رخی دکھائی اور اس مسئلے کو مولا کائنات نے حل کیا، اور آپ نے ان سے فرمایا تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا استقبال ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ عیسائیوں کے ساتھ پیش آنے والا یہ مشہور واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے رسول کریم سے ایک مناظرہ کیا تھا تو مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل اس مناظرے سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور انہیں بری بری باتیں کیں۔ 2 دفعہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مناظرہ ہوا۔ علماء نجران ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح خدا ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور الحاد کو چھوڑ کر خدائے واحد کے فرمان کو قبول کر کے محبت اور توحید کے دین اسلام کو قبول کریں۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کہا اگر آپ اسلام قبول کرنے کی ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہیں اور سور کے گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ عیسائی نے جواب دیا اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ مردوں کو زندہ کیا، لا علاج بیماروں کو شفا بخشی، مٹی سے پرندہ بنایا، اس میں روح پھونکی اور وہ اڑ گیا، اور ان کے تمام کام ان کی خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر رسول خدا نے فرمایا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو گنا ہے وہ صحیح ہیں، لیکن یہ سب خدائے واحد نے انہیں ان کی اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے اس کے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے تو شرجیل جو ان کا عالم تھا اس نے خاموشی کو توڑا اور کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا تھا۔ اور اس دوران پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 نازل کی۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کام خدائی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ خدا کے ایک بندے ہیں جنہیں خداوند متعال نے جناب مریم کے رحم میں رکھا، معجزات انہیں عطا فرمائے، وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، ان کے بدن پر گوشت ہڈی اور کھال تھی، اس طرح جو بھی ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ کی مثال جناب آدم جیسی ہے، اور آدم کو بغیر ماں باپ کے خاک سے پیدا کیا، اس طرح عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر باپ کا نہ ہونا خدا کے بیٹے ہونے پر دلیل بن سکتا ہے تو جناب آدم کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان کے باپ اور ماں دونوں نہیں تھے۔ جب علماء نجران نے دندان شکن جواب سنے تو مناظر کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے رسوائی سے بچنے کے لیے وہ بہانہ بازی شروع کر دی، اور ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے، خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کے جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ رسول خدا وہ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے کہا اے عیسائیوں اپنے بیٹوں خواتین اپنے نفوس کو لے کر آئیں، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹے اور الہی لعنت طلب کریں گے۔ نجران وہ مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر تھا، جیسے آج کا ویٹیکن سٹی، جس میں 73 وہ بستیاں تھیں۔ شہر نجران کا جو بادشاہ تھا عاقب تھا، جس کے ہاتھ میں مذہب کی باغ دوڑ تھی، اس کا نام ابو حارثہ تھا۔ مباہلہ میں رسول خدا اپنی بیٹی جناب فاطمہ، امام علی، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ جب تشریف لائے تو عیسائیوں کا ایک بڑا عالم جو شرجیل ہے، اس نے دوستوں سے کہا خدا کی قسم میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ ہٹ جائیں گے۔ شرجیل کے اصرار پر نجران کے علماء کے دلوں میں اضطرار ہی کیفیت پیدا ہو گئی اور صلح کے التماس کیا۔
رسول خدا نے اپنے کرم اور رحمت خدا سے ان کی گزارش کو قبول کیا اور 4 نکات پر صلح نامہ لکھا گیا اور اسلام کو عیسائیت پر کامیابی عطا کی۔ رسول کریم کے نمائندے 1 ماہ میں یا 1 ماہ سے زیادہ مہمان کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ پہلا ان کا جو معاہدہ ہوا۔ نمبر 2، اہل نجران ہر سال 2000 جوڑے کپڑے اور 2 قسطوں میں مسلمان کو دیں گے۔ تیسرا، جب کبھی یمن کے خلاف سازش بلند ہو تو اہل نجران کے لیے واجب ہے کہ 30 ڈھال اور 30 گھوڑے اور 130 اونٹ رعایا کے طور پر حکومت اسلامی کی حفاظت کے لیے دیں۔ 14، یہ تھا سود کھانا حرام ہے۔ اہل نجران آج ہی کے دن مولا کائنات نے حالت نماز میں سائل کو انگوٹھی فرمائی تھی۔ آپ کی شان میں انما ولیکم اللہ کی آیت آئی اور کچھ صحابہ نے جو ہے وہ کوشش کی کہ وہ وہی عمل کریں جو مولا کائنات نے دیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم سے جو ہے کچھ مانگنا، لیکن ان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آیت تطہیر آئی جو سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر پلیدی اور گناہ کو دور رکھے اور تم کو پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 61 ہے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹے پر خدا کی لعنت کریں گے۔ یہ آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے۔ غسل اور روزہ ہے، 2 رکعت نماز ظہر کے بعد، زیارت جامع الکبیر اور صغیر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے مباہلہ کی بہت فضیلت بیان کی۔ یہ ماہ رمضان کی دعائے سحر کے مشابہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واقعہ مباہلہ۔ روز مباہلہ کی صبح کو رسول خدا مولا کائنات کے گھر تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور مولا کائنات اور جناب فاطمہ کے ہمراہ مباہلے کی غرض سے مدینے سے باہر نکلے۔ جب نصاری نے ان بزرگوار کو دیکھا تو ان کے سربراہ نے کہا، جس کا نام ابو حرثہ تھا، نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو رسول خدا کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا کہ وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ 2 بچے ان کے فرزند ہیں ان کی بیٹی کے، اور وہ خاتون ان کی بیٹی ہیں فاطمہ جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول خدا مباہلے کے لیے 2 زانوں بیٹھ گئے۔ سید اور عاقب جو وفد کے اراکین اور عیسائیوں کے رہنما تھے اپنے بیٹوں کو لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو حرثہ نے کہا، خدا کی قسم رسول خدا کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں، اور پھر پلٹ گیا۔ سید نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حرثہ نے کہا، اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرات نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں گے تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ ابو حرثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حرثہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مساہلت کریں، ہم پر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کریں گے۔ چنانچہ رسول خدا نے ان کے ساتھ مساہلت کرتے ہوئے فرمایا، انہیں ہر سال 2000 لباس دینے پڑیں گے اور ہر لباس کی قیمت کے ساتھ 40 درہم ہونی چاہیے۔ اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زریں، 30 نیزیں اور 30 گھوڑے مسلمانوں کو رعایتاً دینا پڑیں گے، اور آپ خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح رسول خدا نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران واپس پلٹ گئے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کی نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد سید اور عاقب کچھ ہدیے اور عطیات لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ واقع مباہلہ سے استدلال کرنے والے لوگ جو ہیں سعد بن ابی وقاص، جو معاویہ نے سعد سے کہا، تم کیوں مولا کائنات پر سب و شتم نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب سے میں نے آیہ مباہلہ پڑھی ہے اور جب سے وہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے مولا علی، جناب فاطمہ اور حسن حسین کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء الا اہل البیتی، یعنی کہ بار خدا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون عباسی نے پوچھا کہ ہم نبی کی نسل سے کیوں ہیں، اور نبی کی نسل تو کوئی نہیں ہے کیونکہ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔
آپ رسول خدا کی بیٹی کی اولاد ہیں؟ امام کاظم نے کل فرمایا ہے کہ مجھے اس سوال کے جواب سے معذور رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز لکھے بغیر نہیں چھوڑی، اور یوں تو آپ کی بہت ساری چیزیں اور حاجت مند ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا مجھے جواب کی اجازت دیجیے۔ ہارون نے کہا فرمائیے۔ امام نے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 پڑھی۔ ترجمہ ہے، ہم نے عطا کی انہیں اسحاق یعقوب ہر ایک کو ہم نے راستہ دکھایا، نوح کو اس کے پہلے ہم نے راستہ دکھایا، اور ان کی اولادوں میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو اس طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک اعمال رکھنے والوں کو، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو سب صالحین اور نیکوکاروں میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ ہارون نے کہا ان کا کوئی بات نہیں ہے۔ امام نے فرمایا بس خداوند متعال نے مریم کے ذریعے انبیاء کی نسل سے ملحق فرمایا، اور ہمیں بھی ہماری والدہ فاطمہ زہرا کے ذریعے رسول اللہ کی نسل سے ملحق فرمایا ہے، کیا پھر بھی بتاؤں؟ ہارون نے کہا ہاں کہہ دیں۔ تو امام نے پھر آیت مبائلہ کی تلاوت فرمائی۔ امام رضا علیہ السلام مامون عباسی نے پوچھا مولا کائنات کی عظیم ترین فضیلت کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے آیت مبائلہ کی تلاوت کر دی، جس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔